الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أنزلناك إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، تمام کبریائی، تمام بڑائی، تمام احسانات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا خالق، مالک اور مختار ہے، جو زندگی دینے والا، حیات دینے والا، صحت دینے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، بیماریوں کو دفع کرنے والا، جہنم سے بچانے والا، جنت عطا کرنے والا، دل کی آرزوں و خواہشات کو پورا کرنے والا، زندگی کے مقاصد میں کامیابی دینے والا اکیلا رب ہے. اس کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہیں اور اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں. بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصی طور پر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کا بے شمار احسان. 1 سال سے خطرناک بیماری چل رہی ہے، اس کے باوجود مجھ کو اور آپ کو اللہ نے حیات دی، صحت دی، سلامتی دی اور یہاں پر جمع کیا. ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، امت مسلمہ کو، ہمارے ملک والوں اور دنیا والوں کو اللہ سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے. اس وبا کو اللہ ختم فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ، قوت عاجلہ نصیب فرمائے. جو گزر گئے ہیں مسلمان اللہ سب کی مغفرت فرما کر جنت العالی نصیب فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اس مصیبت کے دور میں جو پریشان حال ہیں، مصیبتوں قرضوں میں ہیں، بیماریوں میں، تکالیف میں ہیں، کاروباروں کے نقصانات میں ہیں، نوکریوں کی پریشانی میں ہیں، اللہ ان سب کے مصائب کو اللہ ختم فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں ہم نے جو نیکیاں کی، دعائیں کی، اللہ قبول فرمائے. اللہ گناہوں کو معاف فرمائے. بھائیو، بزرگو، دوستو، آج کا عنوان جو مجھے خطبہ جمعہ کا دیا گیا ہے وہ ہے مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں اور یہ واپس کیسے جاتی ہے. مصیبت، آزمائش آتی کیوں اور اس کو ٹالا کیسے جا سکتا ہے، دفع کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا. قرآن سے یا حدیث کی روشنی میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات اچھے سے میں بتلا دوں کہ ہم سب نے اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن جانا ہے.
ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک دن ختم فرما دے گا رب العالمین۔ جانداروں کو اللہ نے بنایا ہے، ایک دن موت دے دے گا رب العالمین۔ بڑے چھوٹے، نیک بد، مسلمان غیر مسلم، گورا کالا، امیر غریب، چاہے کسی رتبے کا ہو، آیا ہے واپس جانے والا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر پیدا جو اللہ نے مخلوق کو کیا ہے، اللہ نے جو چیز بنائی ہے، ایک دن اللہ سب کو فنا کر دے گا، سب کو ختم کر دے گا۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، سب ختم ہونے والے ہیں۔ اب یہ طے ہے، واپس جانا ہے۔ کس حال میں جانا ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے۔ آج میں وہ یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد دہانی کرا دو قرآن حدیث سے، یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ریمائنڈ ایز دا ریمائنڈر ہیلپ دا بلیورز، تو ایمان والوں کے فائدے کے لیے میں یاد دہانی کے لیے آیا ہوں قرآن حدیث سے، اپنے آپ کو اور آپ سب کو۔ ایک بات جان لیجئے، پس پردہ میری مائیں اور بہنیں، یہاں پر بیٹھے بزرگ اور نوجوان اور معصوم بچے، آزمائش کس پر آتی ہے اور عذاب کس پر آتا ہے؟ دنیا میں نیک اور بد دونوں لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے، دونوں لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور آپ کی نافرمانی کرنے والے، دونوں لوگ ہوتے ہیں۔ تو آزمائش کس پر آتی ہے اور عذاب کس پر آتا ہے، سمجھ جائیں۔ آزمائش آتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مسلمین، محسنین، ان کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہر حال میں، عبد اللہ و اطیع الرسول پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن حدیث کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، حلال کمائی کمانے والے ہوتے ہیں، بیہودہ چیزوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، شرک و بدعات سے دور دور رہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ غیروں کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھاتے یہ لوگ، کسی کی جان باطل طریقے سے نہیں لیتے یہ لوگ، تمام حرام کاموں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ شراب، جوا، جھوٹ، چغلی، غیبت، تمباکو، سود، تمام رشوت وغیرہ تمام برے اعمال سے بچ کے رہنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ جتنے نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت 29واں سورہ آیت نمبر 3 سے 5، کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے پر کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے جنت میں چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، جب تک اللہ آپ کو آزما نہ لے۔ اور اللہ آپ کو آزمائے گا آپ کی جان سے، آپ کے مال سے، آپ کی اولاد سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صراط المستقیم اسلام پر ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ جنت میں درجے بلند کرنے کے لیے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی دینے کے لیے، اللہ فرشتوں پر فخر کرنے کے لیے نیک لوگوں پر اللہ آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ کبھی ان کی جان پر آ جاتی ہے، بیماری حادثے کی شکل میں، کبھی ان کے مال پر آ جاتی ہے نقصان کی شکل میں، کبھی ان کی اولاد پر آ جاتی ہے۔ اللہ اولاد کو بلا لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام آزمائش آئی، بیوی اور بیٹا ایمان نہیں لائے، تڑپ کے باپ اللہ کو بولے اللہ عذاب جس کو دے رہے میرا اہل ہے، میری اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا نو، نافرمان لوگ تیرے اہل نہیں۔ اللہ سے دعا کر لیے بیٹے کے لیے، اللہ نے فرمایا نو،
جاہلوں میں سے مت ہو جانا، کافروں کے لیے دعا نہیں۔ بیٹے کی آزمائش تھی، بیٹا سامنے ختم ہو گیا، باپ کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کئی آزمائشیں، باپ ایمان نہیں لایا، بڑی آزمائش، سمجھا کہ تھک گئے، نہیں ایمان لایا۔ دنیا میں تو آزمائش رہی، قیامت کے دن بھی اللہ سے گزارش کریں گے، اے اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے رسوائی کی بات کیا ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے ابراہیم پیروں کی طرف دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نیچے پیروں کی طرف دیکھیں گے، اللہ ان کے باپ آزر کو ایک بچھو بنا دیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ آزمائش ہے ایک بیٹے کے لیے، باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ 90 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہوئی تو 13 سال کی عمر میں اللہ نے کہا ذبح کر دو۔ آزمائش تھی۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں ابھی، حکم ہوا بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ آزمائش تھی۔ جن جن آزمائشوں سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، پوری قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، جو نبی اور اللہ کے نیک بندے آزمائشوں سے نکلے، اس کے بعد اللہ نے وہ کامیابی کی وجہ سے ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے جب تک تعریف نہیں فرمائی، اللہ نے تعریف کب فرمائی؟ اولو العزم نبی تھے ابراہیم، جب آزمائش سے کامیابی سے نکلے۔ تو نیک لوگوں پر اللہ کی آزمائش آتی ہے، ان کے جان پر، ان کے مال پر، ان کی اولاد پر۔ اور نیک لوگ کیا کرتے ہیں آزمائش آئی تو؟ بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئی، آپ نماز اور صبر سے مدد لیتے۔ کیا کیا آزمائشیں آئی؟ اللہ کے نبی کی جان پر حملہ ہو گیا، کھانے پینے سے روک دیا گیا، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، چمڑا چبا چبا کر صحابہ اپنی بھوک مٹاتے، پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے نبی اپنے دن نکالتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ خون سے نالین بھر گئے، آپ کے بچوں پر ظلم ہوا، آپ کے سامنے صحابہ صحابیات کو کاٹ دیا گیا، 90 سالہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو برہنہ کر کے شرمگاہ میں برچا مار کر ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی دیکھتے رہ گئے۔ آزمائش تھی، سخت آزمائش۔ جتنا اللہ کا محبوب بندہ رہیں گا، اللہ اتنی زیادہ آزمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب خیر البشر تھے، سب سے زیادہ آزمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی کہ شہر چھوڑنا پڑا، رشتہ داروں نے حملہ کر دیا، 2 بیٹیوں کو ابو لہب نے 2 بیٹوں سے جو نکاح ہوا تھا ایک ہی دن میں طلاق دلا دی۔ اللہ کے نبی کے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کا جنازہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اٹھ گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے میرے نبی نے کبھی ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اللہ سے جا کے مل گئے۔ آزمائشوں کا سب سے اونچا معیار سید الانبیاء، شافی محشر، مقام محمود کے مالک، صاحب براق و صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ اور اللہ کے نبی کا کیا عمل؟ بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھتے، صبر کرتے اور دعا کرتے۔ یا حیول یا قیوم برحمتک استغیث، اے سدا رہنے والے رب، سدا زندہ رہنے والے اللہ، میری مدد فرمائیے۔ اس وقت غوث اعظم صرف اللہ تھا، آج بھی غوث اعظم صرف اللہ ہے، قیامت تک غوث اعظم صرف اللہ ہے۔ سدا کے لیے اللہ غوث اعظم تھا، سدا کے لیے اللہ غوث اعظم ہے۔ کوئی اور وہ گدی پہ نہیں بیٹھ سکتے، کتنا بھی بٹھانے جاؤ گنجائش نہیں ہے۔ نبی خود اللہ سے مدد مانگ رہے، سید الانبیاء، تو باقی کے کوئی گنتی میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی پر آزمائش ہے، اور آزمائشوں میں کامیاب نکلے تو پھر کیا ملا؟ اللہ نے معراج میں اپنے پاس بلا کر ملاقات کی، اللہ نے مقام محمود کا مالک بنا دیا، اولادوں کو چھین لیا، لوگوں نے تانا مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب کوثر عطا کر دیا، نعمتیں بھی دیے۔ لیکن آزمائشوں پر نماز، صبر اور دعا کے ساتھ ٹکے رہے، کامیابی سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی۔
इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर परेशानी के बाद राहत है, हर मुसीबत के बाद, हर तकलीफ के बाद कामयाबी है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इस बीमारी से भी कामयाबी से निकाल दे रहा है। तो नेक लोगों पर भाइयों बुजुर्गों दोस्तों आजमाइशें आती है। नेक लोगों का स्ट्रगल अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह तबारक व तआला उनका मुकाम ऊंचा करते हैं, उनके लिए दुनिया आखिरत की नेमतों से नवाजते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान वाला हर दो हालतों में कामयाब रहता है। अल्लाह तबारक व तआला जब उसको खूब नवाजता है मालो दौलत से, वो शुक्र करता है, नमाजें पढ़ता है, अल्लाह की राह में खैर खैरात करता है, दीन के काम करता है, उम्रे और हज पढ़ जाता है, ये नेमतें हासिल करके अल्लाह के करीब जाता है। और अल्लाह उसे जब माल और औलाद वगैरह लेकर आजमाते हैं तो वो सब्र करता है, नमाजें पढ़ता है, दुआएं करता है, अल्लाह के आगे रोता है, आवाज़ारी करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके जन्नत का रास्ता आसान कर देते। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह किसी पे रहम करना चाहता ईमान वाले पर, उसको मुसीबतों में डाल देता, उन्हें मुसीबतों में चला जाता तो दुआएं 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 करता, अल्लाह से नमाजें पढ़ता, हालात खराब हुए तो अल्लाह याद आता, बोलते देखिए इमाम इब्न तैमिया फरमाते, वो मुसीबत तेरे लिए बेहतर है जो अल्लाह के करीब कर दे बनिस्बत वो नेमत के जो अल्लाह से दूर कर दे। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास मस्जिद में ज्यादा रहते, अमीरों के पास टाइम अक्सर कम रहता है। माल और दौलत की कसरत अल्लाह के जिक्र से बाज़ वक़्त गाफिल कर देती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह किसी पर रहम करना चाहता उसको मुसीबतों में डालता, उन्हें दुआएं करता 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 और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके उसको जन्नत में दाखिल कर देता। अल्लाह किसी को पकड़ना चाहता उसको नेमतों से नवाज देता, नेमतें खूब मिलने पर बंदा नाफरमानी पे नाफरमानी करता, अल्लाह उसी रास्ते से उसको जहन्नुम में खींच लेते। तो मुसीबतें भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ईमान वालों के लिए नेमत है। अल्लाह के नबी की हदीस, बीमार की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करते, कभी रिजेक्ट नहीं करते। बीमारी आई, हाथ उठा दिए, अल्लाह मदद कर दे, अल्लाह ने करना ही करना है, उसी वक्त करना है, ये जब बेहतर है जब करना है। और अगर उस वक्त भी नहीं करे और बाद में भी अल्लाह की मदद नहीं आई, अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह पहाड़ों की तरह नेकियां देंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतें अजाब हटा लेंगे। बंदा कहेगा, अल्लाह ये रहमत क्यों मुझ पर, मैंने ऐसा कौन सा अमल किया था? अल्लाह फरमाएंगे, दुनिया में तूने मुझ पर भरोसा करके दुआ की थी, उस वक्त वो तेरे लिए सही नहीं थी, आज मैं ये नेमतें उसके बदले दे रहा। बंदा आरज़ू करेगा, काश दुनिया में एक भी दुआ कबूल नहीं होती, पूरा अजर आखिरत में मिल जाता। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये ईमान वालों की कैफियत, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, मोहसिनीन, मोमिनीन, मुस्लिमीन की रवैया है। आजमाइश आई, नमाज में लग गया, आजमाइश आई, तौबा इस्तिग़फ़ार में लग गया, आजमाइश आई, ज़िक्र अस्कार में लग गया, आजमाइश आई, सदका खैरात में लग गया, आजमाइश आई, अल्लाह के दीन की दावत में लग गया। अल्लाह के नबी फरमाते, सदका देकर अपने बीमारों का इलाज करो। मुसलमानों 10-10 लाख रुपए मेडिकल के बिल भर रहे हैं, 5-5 लाख दवाखानों में 10-10 लाख डाल रहे हैं, 10,000 रिश्तेदारों में नहीं खर्चा करते। अल्लाह के नबी फरमाते, अगर तू चाहता तेरी उम्र में और तेरे माल में बरकत हो तो अपने रिश्तेदारों पर खर्च कर, सिला रहमी कर। अल्लाह तेरी उम्र भी बढ़ा देगा, तेरा माल भी बढ़ा देगा। मैं देख रहा हूं 15-15 लाख का बड़े बड़े हॉस्पिटल का बिल भरने तैयार नहीं तो अपने भाई को 25,000 देने तैयार नहीं। बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। ईमान वाले नमाज, जिक्र, तौबा, इस्तिग़फ़ार, जिक्र, अस्कार, उम्रा, हज, खैर खैरात, सदक़ात, सिला रहमी के जरिए रिश्तों को जोड़ते हुए अल्लाह के नबी फरमाते मुसीबतों को टाल देता हूं, बीमारों का इलाज हो जाता अल्लाह की राह में सदका करने से। दवाखानों का बिल कम करना है, अल्लाह की राह में और अल्लाह के दीन के लिए खर्च कीजिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अब आइए, अल्लाह का अजाब किस पर आता, अल्लाह की पकड़ किस पर आता। पूरी कुरान मजीद उठा के देख लीजिए। फिरौन
حامان، ابو جہل، امیہ بن خلف، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب برباد کر دی گئی۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جانوروں، پتھروں، سورج چاند تاروں، باباؤں، کھڑوں، آڑوں، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتوں کی پوجا کرے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ بدترین گناہ شرک کرے، دوسرا نبی کی بات کا انکار کرے، تیسرا ایمان والوں پر ظلم کرے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، زمین کا بدترین گناہ جو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک۔ آستانے بنا لیے، مسجدوں کو چھوڑ کے وہاں پہ سجدے کر رہے، وہاں قربانیاں کر رہے، وہاں منتیں مانگ رہے، وہاں مرادیں مانگ رہے، ان سے کام بن جاتا، ان سے کام بن جاتا، پتھروں کے آگے، آڑوں کے آگے، مردوں کے آگے، فلانوں کے آگے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک چونٹی کا مسئلہ ہو یا ہمارا مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں حل ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں حل ہو سکتا۔ امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے جاپان سے لے کے چائنا تک بڑے بڑی ٹیکنالوجی والے ملک الٹا لٹک جا رہے ہیں، رب العالمین ابھی تک علاج نہیں بول دیے تو نہیں ہو رہا۔ جس دن ہاں بول دیں گے پانی کے خطرے میں علاج دے ڈالیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم رب الناس عاذب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ شفا ہے ہی نہیں جب تک آپ شفا نہ عطا کر دیں۔ مکمل قادر مطلق اللہ دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے، کائنات کا رب ہی قادر اور مالک ہے۔ اچھے اچھوں کو گھٹنوں پہ لا دیا اللہ تعالیٰ، پوری ٹیکنالوجی زیرو ہو گئی، ایسے کیڑے سے تڑپا کے رکھ دیے جو دکھتا بھی نہیں آنکھوں کو۔ ایسی حالت ہو گئی، کسی سے ملنے ڈر، کہیں جانے ڈر، کوئی چھینکا تو ڈر، کوئی کھانسا تو ڈر، کسی کو بخار آ گیا تو ڈر، کوئی بے چین رہا تو ڈر، ذری ذری بات پہ ڈرنے کی نوبت آ گئی۔ رب العالمین سے نہیں ڈر کر ایمان والوں پر ظلم کرے، معصوموں کا قتل کرے، بچوں کو مارے، عورتوں کو مارے، بوڑھوں کو مارے، ایمان والوں کو مسجدوں کو توڑے، اللہ کے کلام کو جلائے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ اللہ نے ذلت تمہارا مقدر کر دی، تمہاری لاشیں روڈوں پر چل رہی ہے۔ انسانوں کے شمشان بھر گئے تو کتوں کے شمشان میں لاشیں جل رہی ہے۔ کیوں؟ رب العالمین سے ٹکر لی، اللہ صبر کر لیا، نبی کی نافرمانی کی، اللہ صبر کر لیا، اس کے بندوں پر ظلم کرے، اللہ نے صبر نہیں کیا۔ بندوں پر ظلم ہوگا، اللہ ایکشن لیں گے، معصوموں کی عزتیں لوٹیں گی، اللہ ایکشن لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ مشرک اور کافر بھی رہا اور اللہ کے آگے اگر پکار لیا، اللہ اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ فوری دعا قبول کر لیتا۔ اگر معصوموں کو مارا ہے بلا وجہ کے، معصوموں کو اندر کیا ہے بلا وجہ کے، طاقت کا تکبر بتایا ہے، معصوموں پر بمہ برسائے، گولیاں برسائے، میزائل برسائے، ٹینک بھیجے اور ان کا قتل عام کیا دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اب حساب لینے پر آئے ہوئے ہیں۔ تو عذاب کس پر؟ مشرکین، کافرین، کاذبین، ملحدین، منافقین، فاسقین، فاجرین، ظالمین پر، ان پر اللہ کا عذاب پہلے بھی آتا رہا، آئندہ بھی آتا رہے گا۔ 5 سالوں سے ٹی وی پر چلا کر میں کہہ رہا تھا، یقین جانو جس کا کوئی نہیں ہے اس کا رب العالمین ہے۔ اگر اس نے پکار لیا آسمان کی طرف دیکھ کر، تمہاری اینٹ سے اینٹ بچ جائیں گی۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، تڑپ جا رہے ہیں، علاج نہیں مل رہا، تڑپ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر بھائی اور دوستو، جو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی اور معصوموں کا قتل عام جہاں پر بھی ہوگا۔ اور ایک بڑی خطرناک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، جہاں پر موبائلوں میں گندی پکچریں، گندے گانے، بے حیائی کے پکچریں، بے حیائی کے واہیات میوزیکل گانے،
ٹی وی سیریلز، ایڈورٹائزمنٹس، ٹی وی شوز، ٹاک شوز، جہاں واہیات قسم کے بے حیائی کے کام، شادیوں میں ناچ گانا، تھیٹر عام، جشن کے نام پر میوزک اور ناچ گانے، برہنہ عورتوں کو، نیم برہنہ عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، ماں باپ ایک ایک موبائل میں مصروف، اولاد ایک ایک موبائل میں مصروف، ایک ایک رات تک ایک ایک بیٹی کے لیے ایک موبائل، ایک ایک بیٹے کے لیے ایک موبائل، جہاں بے حیائی عام ہو جاتی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو گئی سمجھ لو اللہ آسمانوں سے بلاؤں کو اور وباؤں کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ کوسا ملک بچا ہے بتا لیجئے بے حیائی سے، کوسی قوم بچی ہے بچا لیجئے بے حیائی سے، جو سب سے بہترین کنتم خیر امت والی قوم تھی، اس کی نوجوان نسل کو بھی موبائل نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ گانے، گندے پکچرز، گندے ٹی وی سیریلز، گندے ٹی وی شوز، واہیات قسم کی آڈیو ریکارڈنگز، ایک دوسرے سے ڈیٹنگ، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، پتہ نہیں کوسے کوسے پلیٹ فارم پر کوسی کوسی لڑکی اور لڑکا کہاں کہاں پر ہے، والدین کو خبر نہیں کہ ان کے ہاتھ سے ان کی جنت نکل کے جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ریاض بھائی یہودی برباد کر دی امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو یہودی تباہ کر دیے۔ میں پوچھا موبائل آپ دلائے یہودی دلایا؟ نہیں لیا، پھر میز دلایا۔ اس کا سم کارڈ اور ریچارج آپ کروا رہے ہیں؟ نہیں یہودی کروا رہا۔ نہیں میز کروا رہے ہیں۔ گھر میں ٹی وی اور سیٹ اپ باکس آپ لگائے یہودی لگایا؟ میز لگایا۔ اس کو ریچارج آپ کرا رہے ہیں یہودی کرا رہے ہیں؟ میز کرا رہا۔ آدھی آدھی رات تک بیٹا بیٹی موبائلوں میں کونے کونوں میں بیٹھے ہوئے آپ بیٹھنے دے رہے ہیں، یہودی بیٹھنے دے رہا ہے؟ نہیں میز اجازت دے دیا، پھر یہودی کو کئی کو گالیاں دے رہے میرے بھائی؟ صبح سے شام تک اللہ اس کے نبی کے احکام کو توڑوانے میں ہم آگے، ہماری اولاد مسجد میں اول وقت میں نہیں، ہمارے بچے قرآن کی 10-20 آیتیں ترجمے سے نہیں جانتے، ہماری اولادیں 10-20 احادیث نہیں جانتی، 10 گھنٹے اسکول کالج کو بھیجتے، 5 گھنٹے آن لائن ٹریننگ دلاتے، نہیں دلاتے تو امام صاحب کے پاس شریعت کے احکام نہیں سمجھاتے، توحید و سنت کی اہمیت نہیں دلاتے، آخرت اور خبر کے عذاب کے بارے میں نہیں بتاتے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہیں بتاتے، واہیات موبائل ہم دلا کے، ہم ریچارج کرا کے یہودیوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ تو بے حیائی جس قوم میں آئے گی اللہ آسمان سے وبائیں نازل کر دے گا، بلائیں نازل کر دے گا، اور اللہ نازل کرا تو اللہ ہی ہٹا سکتا میرے بھائی، اللہ اس وبا کو ہٹا دے رب العالمین۔ تو اب عذاب کس پر؟ یہ تمام گنہگاروں پر اللہ کا عذاب۔ اب گنہگار پر جب عذاب آتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو دنیا میں بھی شدید عذاب دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بدتر ہے، یعنی موت کے وقت جو فرشتے جہنم کے آئیں گے، جو تکلیف سے روح نکالیں گے، ایڑیوں گھسیں گا روح نہیں نکلیں گی، آکڑے ڈال کر روح نکالیں گے، غلیظ تاٹ میں جہنم کی طرف لے کے روح کو جائیں گے، خبر کے اندر عذاب خبر شروع ہو جائے گا، نماز وقت پر نہیں پڑھا ہتھوڑے سے سر کچلا جائے گا، بچھو اور سانپ کا برزخ میں عذاب شروع ہو جائے گا، ایک پہ ایک عذاب۔ آخرت کا عذاب اس سے بدتر اللہ کہہ رہے ہیں، عذاب شدید، اللہ فرماتے ہیں بدترین عذاب۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آخرت کا عذاب بڑا سخت، 15 سال کا بچہ نکل جا رہا، 25 سال کا نوجوان نکل جا رہا، 35 سال کے جوان نکل جا رہے ہیں، 45 سال 55 سال، کوئی عمر ہی نہیں رہی، کسی کے انتقال کی خبر آج، کسی کی کل، کسی کی پرسوں، روزانہ دعاؤں کے لیے کہا جا رہا ہے مجھ سے، روزانہ میتیں اٹھتی جا رہی ہے، اڑتیاں اٹھتی جا رہی ہے۔ اب یہ عذاب اپنے ہاتھوں سے لائے ہوا ہے کفار، مشرکین، ملحدین، منافقین، فاسقین، فاجرین کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے
ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کی آیت میں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، دیکھو مسلمانوں، وہ چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی بہن کیوں نہ ہو، تمہارے بیوی یا شوہر کیوں نہ ہو، تمہارے دوست احباب رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارا کاروبار یا نوکری کیوں نہ ہو، تمہارا مال کیوں نہ ہو، تمہارا گھر کیوں نہ ہو، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ محبوب ہے، ورسولہ، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، حتی یاتی اللہ بامرہ، تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ برباد کر کے اللہ ہٹا دیتا۔ 8 چیزیں بڑی محبوب ہو گئی، والدین، اولاد، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب، بیوی شوہر، مال، نوکری، بزنس، گھر، اتنا زیادہ پسند آ گیا۔ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ٹوٹنے دو، نبی کا حکم ٹوٹ رہا ٹوٹنے دو، نمازوں کو دیر ہو رہی ہونے دو، ذکر اذکار کو ٹائم نہیں مل رہا نہیں ملنے دو، نوٹ کے چکر میں اتنا آگے بڑھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیں گے اللہ ان پر شیطان مسلط کر دے گا۔ اللہ نے بلا کی شکل میں مسلط کر دیا، اب نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے، ایسی مصیبت میں آ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے آیت ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے۔ تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہماری زندگی، میری اور آپ کی، میری فیملی اور آپ کے فیملیز اور 200 کروڑ مسلمان جو 200 سے زیادہ ملکوں میں ہیں، یہ طے کر لیجئے کیا ہماری زندگی اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت میں گزر رہی تھی؟ کیا ہمارے گھر والے واقعی میں پریکٹیکل عملی مسلمان تھے؟ کیا ہم واقعی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے رستے پر تھے؟ کیا واقعی اللہ ہی کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر مسئلے میں ہم فالو کرتے تھے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ، obey Allah and the messenger, and the real success is over there۔ اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرو، اصل کامیابی ادھر ہی ہے۔ کیا ہم واقعی ایسے تھے؟ اگر ہم ایسے تھے اور ایسے ہیں، ہمارا دل گواہی دے رہا، ہمارا دماغ گواہی دے رہا، تو یہ جو بلا ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اس پہ ڈٹے رہیے، انشاءاللہ شہادت کی موت ہے انشاءاللہ۔ اگر ہے تو نیک، نہیں اگر ہماری زندگیاں توحید و سنت پر نہیں تھی، تاگے تعویذہ گنڈے پلیتوں شرک میں، جانوروں، پتھروں، مورتیوں، کھڑوں، آڑوں، مردوں کی پوجا میں، اللہ کے نبی کی سنتوں میں بدعتوں میں جا رہی تھی، سنت میں بدعت لا دیتے، روڈوں پہ ناچنے میں، گول گول پھرنے میں، نبی کا نام آتے ہی وہ جھوم جاتے ہیں، جب سنت پر عمل کرنے کو کہا جاتا تو وہ گھوم جاتے ہیں، نام آتے ہی جھومنا شروع کر دیتا میرا بھائی، گول گول پنکھے کے جیسا۔ سنت کی بات آئی چہرے پہ چھوڑنے کی، سیدھا پلٹ کے نکل جاتا ہوں۔ نکاح میں سنت کی بات آئی، پلٹ جاتا ہوں۔ طلاق میں سنت کی بات آئی، پلٹ جاتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے میں سنت کی بات آئی، پلٹ جاتا ہوں۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، اگر ہماری اطاعت والی زندگی تھی تو یہ آزمائش ہے، گھبرائیے مت، انشاءاللہ بچ جائیں گے تو بھی کامیاب، اللہ بلا لے گا تو بھی کامیاب انشاءاللہ۔ اللہ ویسی ایمان والی زندگی دے دے مولا، اور ایمان والی موت دے دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اے اللہ بخش دیجئے، صبر دیجئے، ایمان پر موت دیجئے اور نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے ہم کو، ہمارے گھر والوں پر، امت مسلمہ کو۔ نہیں اگر ہماری زندگی شرک و بدعت یا حرام بازیوں میں ہے، چغلی اور غیبت میں ہے،
نبی کی سنت کو کاٹ کر نالی میں بہا دیتے ہیں، نبی کی سنت کو لباس میں اپلائی نہیں کرتے، نبی کی سنت کو معاملات میں اپلائی نہیں کرتے، اللہ اس کے نبی کے حکم کے خلاف ہے، سود کو بھی حلال کر لیے، رشوت کو بھی کہیں نہ کہیں حلال کر لیے، کمیشن بول دے رہا، کوئی کیا کیا بول دے رہا، کچھ تو بھی کر کے سیٹنگ فٹنگ کر رہی، کسی کا مال کھا گئے، کسی کو جھوٹ بول دیے، رشتہ داریاں توڑ دیے، اس کو سلام نہیں، اس کو سلام نہیں، والدین کے ساتھ صلہ رحمی حسن سلوک نہیں، بیوی بچوں پہ 10,000 خرچہ کرتے، ماں باپ پہ 4,000 خرچہ نہیں کرتے، بھائیوں بہنوں کو نہیں پوچھتے، پڑوسیوں کا خیال نہیں، جماعت کے اندر لڑائیاں، محلے میں لڑائیاں، ایک دوسرے پہ الزام لگانے میں زندگی چلے جا رہی، تو سمجھ جائیے یہ عذاب کی شکل میں بیماری آئی ہے، دنیا میں بھی تکلیف دے گی، مرنے کے بعد بھی عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری مرحلہ بھائیو بزرگو دوستو وہ یہ ہے، اب اس کو ٹالنا کیسا؟ اب سر پہ تو آگے چکری، کل تک میرا بھائی 4 بنگلے بنا لے کے، بینک بیلنس رکھ کے، 2 گاڑیاں رکھ لے کے ایک دم سکسیسفل سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، لیکن اچانک ویزا آ گیا، اب نکلنا ہے، ایک کے بعد ایک سب کا لگتے جا رہا، نہیں بول بھی تو لے کے جا رہے ہیں سیلیکٹ کر کے، اب کیا کرنا ہے؟ بہت غرور تھا، ہمارے کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ تو بڑے بڑے حکومت کے لوگ ہیں، بڑے بڑے حکومت کے لوگوں کا ہی ویزا لگا دے رہے اللہ تعالیٰ، وہ یونین منسٹر نکل گیا، وہ ایم ایل اے نکل گیا، وہ ایم پی نکل گیا، ڈیلی سننے میں آ رہا کسی نہ کسی کا، اکثر اچھے دن والے نکل رہے ہیں دن، ان کے صحیح کے اچھے دن آ گئے، اکثر حالات تباہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام 130 کروڑ ہندوستانی بھائیوں بہنوں سے، پہلے تو دعا کروں گا اللہ یہ بیماری ختم کر کے اس ملک اور اس ملک میں رہنے والوں کی اللہ حفاظت فرما دے، اس دنیا میں رہنے والوں کی اللہ حفاظت فرما دے، شانتی، امنتی، سلامتی، عافیت دے دے، ظالموں کو اللہ ہدایت دے دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ہٹا کے ان کو بلا لے یارا، ہم کو بچا لے پروردگار، بھارت واسیوں کی اللہ حفاظت کر دے، ظالموں کو یا ہدایت دے یا پھر یا بلا دے۔ اب اس کو ٹالنا کیسا؟ ٹالنے کا طریقہ، یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جس پر عذاب آ کر واپس چلے گیا، اللہ عذاب بھیج دیے تھے بادلوں میں، یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے غصے سے نکل گئے، ہجرت کا حکم نہیں ہوا پھر بھی چلے گئے، قوم کو اندازہ ہو گیا اب باری آ گئی، پوری قوم جمع ہوئی اور مل کے اللہ کے آگے توبہ استغفار کرے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ نے رحم کھا کر معاف کر کے عذاب کو واپس بلا لیا۔ اللہ غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، خیر الراحمین ہے، خیر الغافرین ہے، رب العالمین ہے، آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی وہ بخش سے تیار ہے، چاہے تم معصوموں کو مارے ہوں گے، چاہے تم مسجدوں کو توڑا ہوگا، چاہے تم مسجدوں کو آگ لگائے ہوں گے، چاہے اللہ اس کے نبی کی شان میں بے حرمتی کرے ہوں گے، چاہے کوئی گناہ کبیرہ کرے ہوں گے، جانوروں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، مردوں کی پوجا، تاکہ تعویذوں گنڈے پلیتوں کی پوجا، کوئی گناہ ہوا ہوگا، ابھی بھی اللہ توبہ معاف کرنے تیار ہے، واپس آؤ مسجدوں کو، گرو اللہ کے آگے، اللہ کو غفور رحیم پائیں گے انشاءاللہ، ابھی بھی وقت ہے، آؤ ایک مالک رب اللہ کی طرف، اسی کی عبادت، اس رب کی طرف جو تمہاری دعا سننے کے لیے ابھی بھی تیار ہے، جو دلوں کا پھیرنے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اس ایک کے آگے روئیں گے انشاءاللہ کہیں اور رونا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ہاسپٹل کے باہر رو رہے ہیں، فیس بک پہ رو رہے، ٹویٹر پہ رو رہے، انسٹاگرام پہ رو رہے، یوٹیوب پہ رو رہے، واٹس ایپ پہ رو رہے، لوگوں کے آگے گر گڑا رہے، آکسیجن کے ایک سلنڈر کے لیے ایڑیاں رگڑ لے، انشاءاللہ ایک بار اللہ کے آگے رو کے دیکھ لو، کسی اور کے آگے وہ رونے نہیں دے گا رب العالمین۔ اب عذاب ٹالنا ہے تو اللہ کے آگے رونا ہے۔ میری ماؤں بہنوں آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی، کچن میں وقت برباد مت کریے، کاروباروں میں بھائیوں وقت مت برباد کریے، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی، تاخراتیں چل رہی ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل دعائیں شروع کر دیجیے، گڑ گڑانا شروع کریے، رونا شروع کریے، بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھ جائیے، فیملی کو ساتھ لے کر بیٹھ جائیے، پکاریے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے کئی گناہ کیے، ہم نے کئی بدکاریاں کی، ہم نے کئی جھوٹ بولے، ہم نے کئی دھوکے دیے، ہم نے بہت غلط کام کیے رب العالمین، لیکن اگر تو آج آپ نہیں بخشیں گے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں ہو جائیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے بخش دیجئے اے رب العالمین، معاف کر دیجئے، رحم کر دیجئے، آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے اللہ بخش دیجئے، توبہ کو قبول فرمائیے، آپ بہترین بخشنے والے اور توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ مجھے بخش دیجئے، میرے والدین کو بخش دیجئے، مومنین کو بخش دیجئے، مومنات کو بخش دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ گڑ گڑا کے پکاریے، انشاءاللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پڑتا خط پرواز رکھتی ہے۔ اللہ کے عرش کو ضرور ہلائے گی دعائیں انشاءاللہ۔ مانگنے والے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے والے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے والے کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آنے والے کی ضرورت ہے، اللہ کے آگے آنسو بہانے والے کی ضرورت ہے، اللہ کے آگے اپنی کمزوری بتانے والے کی ضرورت ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی سنت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کر کے دیکھیے، پھر سے صحیح معنوں میں اچھے دن آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی وقت ہے۔ تمام ہندوستانی بھائیوں بہنوں اور دنیا کے بھائیوں بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے اور ہماری پوری کی پوری جماعت اور امت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جیسی دعائیں، صحابہ جیسی دعائیں، صحابیات جیسی دعائیں شروع کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ تو ٹالنے کے لیے رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافیاں مانگنا، اکڑ نہیں بتانا اور سیدھا سیدھا اس کے آگے جھک جانا۔ ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل جائے، اللہ کے نبی فرماتے جہنم کی آگ اللہ حرام کر دے گا۔ نوجوان اللہ کے خوف سے رو لیا، عرش کے نیچے اللہ قیامت کے دن سایہ دے دے گا انشاءاللہ۔ تو آج رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رجوع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام صحابیات جیسا مسلمان بنائے، مومن بنائے، دائی بنائے، مبلغ بنائے، صلہ رحمی کرنے والا بنائے، حسن سلوک کرنے والا بنائے، اول وقت میں نماز قرآن پڑھنے والا بنائے، احادیث پڑھنے والا بنائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، شرک و بدعت حرام سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائے، قرضوں پریشانیوں مشکلات میں جو ہے، مختلف کیسوں میں جو ہے، اللہ وہ کیسوں کو، قرضوں مشکلات پریشانیوں کو اللہ ختم فرمائے۔ جو لوگ آکسیجن کے لیے ہمارے ملک اور دنیا میں تڑپ رہے ہیں، دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں، بڑے بڑے مشکلوں میں ہیں، اللہ ان کی تمام مشکلوں کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ملک اور جو بھی ملک بھیجا ہے ہماری مدد کے لیے، آکسیجن اور دوائیں، اللہ سب کو سلامتی، عافیت اور ترقی نصیب فرمائے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے ملک کے اندر کے بھی سب لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک میں اللہ ایکتا، شانتی، انتی، یونٹی، پیس، پراسپیرٹی نصیب فرمائے۔ جو لوگ آگ لگانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، نہیں تو پھر ان کو ہی اسی آگ کے اندر سیٹنگ کر کے اللہ بلا لے، جلد سے جلد بلا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے نمازوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، قرآن حدیث کی تلاوت کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا، یہ اذکار کے ذریعے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تو اللہ ہمارا ذکر کریں گے کہ بلایات، بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، تنگیوں کو ختم کر کے اللہ خوب مال و دولت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔
ہر نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوایا ہے اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، ہماری اطاعت کرو، نماز پڑھو اور توبہ کرو، اللہ بارشوں کو برسائے گا، اناج اگائے گا، اللہ اولاد اور مال میں اضافہ کرے گا۔ تو توبہ استغفار سے اللہ پریشانیاں ختم کر کے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا، استغفار کرے گا، اللہ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ غموں کو، فکروں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کثرت سے درود پڑھنا بھائیو، خصوصی طور پر جمعے کے دن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 99 بیماریوں سے شفا دے گا۔ سب سے چھوٹی بیماری غم، رنج اور فکر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، چلتے پھرتے ذکر اذکار کی عادت ڈالیے، اور اللہ کے لیے جو مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں 2-2 3-3 بلڈنگاں رکھ کے لوگ چلے جا رہے ہیں اور اولاداں لڑ لے رہے ہیں آپس میں۔ اتنی کیسز آ رہے ہیں اولادوں کے لڑوں کے، کیا بولوں۔ بڑی مہربانی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے، ان کو سمجھا کر کس کا کیا رہے گا شریعت کے مطابق، قرضے ادا کرتے ہوئے جانے کی تیاری کریں۔ اور اللہ کی مسجد کو جو بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اس مسجد کی بہترین تعمیر ہوئی ہے، خواتین کا سیکشن بھی بن گیا ہے، اے سی وغیرہ لگ گئے ہیں، ورلڈ کلاس الحمدللہ کوشش کی گئی ہے۔ اللہ اس کے مینجمنٹ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے مسجد کے لیے محنتیں کی، جنہوں نے مدد کی، جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ برکت عافیت دے، اللہ غنی کر دے۔ اور جو مسجد پر قرضہ ہے 3.5 سے 4 لاکھ روپے کا، اللہ ادا کرا دے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، خاص طور پہ مالداروں سے، کہ جو بھی اللہ نے نوازا ہے اس قرض کو ادا کیجئے۔ اللہ اپنے گھر کے قرض ادا کرنے والوں کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، قیامت کے دن مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ۔ اور وہ لوگوں کے لیے دعا ہے جو مسجد کے مینجمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے ہے، مہربانی کر پہلے بہت سے دن خراب چل رہے ہیں اور خراب دنوں کو دعوت مت دیجیے۔ آپ الزام لگا دیتے، ثبوت نہیں دے سکتے، آپ کے نیکیاں وہ بندے کو چلے جاتے، بیٹھے بیٹھے نیکیاں ٹرانسفر کرتے غیبت کر کے۔ رمضان میں آپ غیبت کرتے، روزے کا ثواب چلے جاتا۔ رسول اللہ فرماتے جو انسان روزے کی حالت میں بھی غیبت، چغلی اور جھوٹ نہیں چھوڑے گا، اللہ کو پرواہ نہیں وہ کھانا پینا چھوڑے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے الزامات سے بچیے، نیک کام میں آگے بڑھیے، جو کر رہے ہیں اچھا کریں گے اجر لیں گے، غلط کریں گے اللہ کے پاس جواب دیں گے، کچھ غلطی دکھی اصلاح کیجئے، لیکن الزامات لگاتے پھر کے اللہ کے راستے میں تکلیف مت لائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے دین کی بات سنو، دین کی بات سناؤ، دین کے کام میں آڑے مت آؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ اللہ 2 فرشتے نازل کرتا ہے، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ مال کے خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ مال کے روک کے رکھنے والے کو ہلاک کر دے۔ آج ہلاکت اسی لیے آئی، 500 روپے کی آکسیجن گیس سلنڈر میں فل کراتے تھے، اب 5000 10,000 20,000 میں فل کراتے۔ 800 روپے کا انجیکشن تھا 40,000 میں خریدا۔ 20,000 آئی سی یو کا خرچہ تھا وینٹیلیٹر کے ساتھ ایک دن کا، اب 2-2 لاکھ روپے دے رہے ہیں، پھر بھی میتیں گھر کو آئی، اڑتیاں شمشان پہ جا رہی۔ کیوں؟ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک گئے، تو پھر ہمارا پیسہ دواخانوں میں، پولیس اسٹیشنوں میں، کورٹ کچہریوں میں ادھر ادھر جا رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اس ماہ مبارک کی تمام نعمتیں لوٹنے والا بنائیں، تاخراتوں میں عبادت کرنے والا بنائیں، اور صحابہ کی طرح ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی عطا کرے، دین کی دعوت پورے ملک اور دنیا میں دینے والا بنائے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا بنائے، شرک و بدعت اور حرام کو اللہ ختم کرنے والا بنائے۔ اللہ دین و دنیا کی بہترین دولت سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نوازے، اور دونوں جہاں میں اللہ صحابہ کی طرح کامیاب فرما دے۔
ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.